हालेलुया। आज जोरदार तालियां खुदा के जलाल के लिए जाए। खुदा की जिंदगी बख्श कलाम में से हम कुलसियों की कलीसिया को लिखा गया पौलुस रसूल का खत तीसरा बाब 18वीं आयत से लेकर 25वीं आयत तक हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे। कुलसियों की कलीसिया को पौलुस रसूल का खत तीसरा बाब और 18वीं आयत से लेकर 25वीं आयत तक हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे। सो मैं पढ़ने लगा हूँ, गौर से स्क्रीन पर देखे सुने कि खुदा का कलाम क्या कहता है। लिखा हुआ है, ऐ बीवियों, जैसा खुदावंद में मुनासिब है अपने शोहरों के ताबे रहो। ऐ शोहरों, अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो और उनसे तल्ख मिजाजी ना करो। ऐ फर्जंदों, हर बात में अपने माँ बाप के फर्मा बरदार रहो, क्योंकि ये खुदावंद में पसंदीदा है। 21वीं आयत, ऐ औलाद वालों, अपने फर्जंदों को दुख ना करो ताकि वो बेदिल ना हो जाएं। 22वीं आयत, ऐ नौकरों, जो जिस्म के रूह से तुम्हारे मालिक हैं, सब बातों में उनके फर्मा बरदार रहो, आदमियों को खुश करने वालों की तरह दिखावे के लिए नहीं, बल्कि साफ दिली और खुदा के खौफ से। जो काम करो जी से करो, ये जानकर के खुदावंद के लिए करते हो, ना कि आदमियों के लिए, क्योंकि तुम जानते हो कि खुदावंद की तरफ से इसके बदला में तुमको मिरास मिलेगी। तुम खुदावंद मसीह की खिदमत करते हो, क्योंकि जो बुरा करता है वो अपनी बुराई का बदला पाएगा, वहाँ किसी की तरफदारी नहीं। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और हमारे सुने जाने पर खुदावंद की बरकत कायम हो। सब एक आवाज़ होकर कहें आमीन। मेरे अजीजों, खुदा का ये कलाम बड़ा ही तसल्ली बख्श, इत्मीनान देने वाला और हमारी जिस्मानी और रूहानी दोनों ही तरक्कियों का बाइस है। हालेलुया। पौलुस रसूल ने ये जो खत कुलसियों की कलीसिया को लिखा, पहले गौर से समझ लें कि उसने कुलसियों की कलीसिया को ये खत क्यों लिखा, ताकि जो वहाँ के लोग हैं, जो कलीसिया है, वो रूहानी भी तरक्की करती चली जाए और जिस्मानी भी तरक्की करती चली जाए। यानी उनकी जो बाउंडिंग है वो खुदावंद के साथ भी रहे और अपने जो इर्द गिर्द का माहौल है वहाँ भी वो बाउंडिंग उनकी क्या रहे, खुदावंद के खौफ में बनी रहे। हालेलुया। जब मैंने इन आयात को पढ़ा तो इसमें से मुझे दो चीजें नजर आई। पहली, एक कामयाब घराना। पहली चीज क्या है इसके अंदर?
ایک کامیاب گھرانہ، اور دوسری چیز جو اس کے اندر مجھے نظر آئی ہے، ایک کامیاب شاگرد ہے۔ ہاللیلویہ، ذرا زوردار تالیاں خداوند کے لیے بجائے، بڑا خوبصورت پیغام ہے، اسے سنیے گا۔ میرا ایمان ہے کہ جس طرح میں نے اس سے برکت پائی ہے، خداوند آپ کی زندگیوں میں بھی تسلی اور اطمینان کو جاری کرے گا۔ ہاللیلویہ۔ دو کریکٹر کہہ لیں یا دو باتیں کہہ لیں ہمیں اس میں سے نظر آئی ہیں۔ پہلی، ایک کامیاب گھرانہ، اور دوسری اس کے اندر کیا نظر آئی ہے؟ ایک کامیاب شاگرد۔ میں نوکر کا لفظ استعمال نہیں کرتا، میں شاگرد کا لفظ استعمال کر لیتا ہوں۔ جب ہم یہاں دیکھتے ہیں تو خداوند کا جو کلام پولس رسول پر نازل ہوا، تھوڑا سا آواز کم کرتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ جب پولس رسول پر خدا کا یہ کلام نازل ہوا تو کلسیوں کی کلیسیا کو اس نے یہ خط اس لیے لکھا تاکہ کلیسیائیں جو ہیں، جو کلسیوں کی کلیسیا ہے، وہ رول ماڈل کلیسیا بنے۔ جو صلاح کاری پولس اس کی کر رہا ہے، وہ ایک کامیاب اور سکسیس کلیسیا نظر آئے، ہر لحاظ سے۔ کسی ایک لحاظ سے بات نہیں کر رہے، ہر لحاظ سے، یعنی ہر لحاظ، روحانی لحاظ اور جسمانی لحاظ۔ اس لیے یہاں پر لکھا ہے، جو کامیاب فیملی ہے اس کا پیٹرن خدا کیا دے رہا ہے، اس کا طریقہ کار خدا کیا بنا رہا ہے کہ اے بیویوں اپنے شوہروں کے کیا رہو، اور شوہروں سے کہا جا رہا ہے کہ ان سے محبت رکھو۔ پھر باپ سے کہا جا رہا ہے، بیٹے سے کہا جا رہا ہے یا بیٹی سے کہا جا رہا ہے کہ تو اپنے ماں باپ کی کیا کر، اور پھر باپ سے کہا جا رہا ہے کہ تو بھی اپنے بچوں پر کیا کر، کوئی ایسی بات جو تیری فرزند ہے ان کے ساتھ نہ کر کہ ان کی دل آزاری ہو۔ پھر جب ہم آگے دیکھتے ہیں تو ایک نوکر کو مالک کے تابع رہنے کے لیے کہا جا رہا ہے، اور پھر ایک مالک کو نوکر کا خیال رکھنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ ہاللیلویہ۔ جب ہم یہ سارا پروسیجر دیکھ لیتے ہیں تو یہ ممکن کب ہوتا ہے؟ سیکھنے کی یہ بات ہے۔ یہ جو بات یہاں پر پولس رسول لکھ رہا ہے، یہ ہوگی کب؟ جب ہم ایک بات اپنے اندر بٹھا لیں گے۔ جب ہم ایک بات اپنے اندر بٹھا لیں گے، اور وہ بات کیا ہے؟ 23ویں آیت کو پڑھ غور سے ذرا سنیے، وہ بات کیا ہے؟ جی خرم ذرا بلند آواز سے 23ویں آیت سے۔ جو کام کرو جی سے کرو، جی یہ جان کر کے خداوند کے لیے کرتے ہو، نہ کہ آدمیوں کے لیے۔ آمین۔ کوئی اور ایک لیڈیز میں سے میری ہیلپ کر دے ذرا اس آیت کو پڑھنے کے لیے، بلند آواز سے، سامنے لکھی ہوئی ہے، پڑھ دیں نمرا، آپ پڑھ دیں ذرا بلند آواز سے۔ جو کام کرو جی سے کرو، یہ جان کے کر کے خداوند کے لیے کرتے ہو، نہ کہ آدمیوں کے لیے۔ دو گواہیاں میں نے آپ لوگوں میں سے لی ہیں۔ کتنی؟ کہ جو میری بائبل میں لکھا ہوا ہے وہ ہی یہاں پر لکھا ہوا ہے۔ میں کوئی بات اپنے سے نہیں کہہ رہا، میں کوئی بات اپنے سے نہیں کہہ رہا، صرف ایک یہ بات اگر ہم اپنی زندگی میں بٹھا لیں کہ جو کام کرو یہ جان کر کرو کہ کس کے لیے کرتے ہو، کامیاب گھرانہ بھی ہوں گے، اور کامیاب مالک بھی ہوں گے، اور کامیاب نوکر بھی ہوں گے۔ ہاللیلویہ۔ زوردار تالیاں خداوند کے لیے۔ آپ کو یاد ہوگا ایک بات، ایک خیال، ایک سوچ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی
میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ خداوند کا کام کریں، خداوند آپ کا کام کرے گا. یہ میں نے کہا تھا نہیں کہا تھا؟ ایگزیکٹلی یہی وہ بات ہے. ہاللیلویا. یہ پیغام بچوں کے لیے بھی ہے، یہ پیغام بڑوں کے لیے بھی ہے، یہ پیغام بیٹیوں کے لیے بھی ہے، بیٹوں کے لیے بھی ہے، بزرگوں کے لیے بھی ہے. یہ پیغام ہم سب کے لیے ہے. اگر ہم دیکھیں، جب ہم بچے ہیں تو ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں. اگر ہم ایک بچے کو دیکھتے ہیں تو ہم یہ تعلیم حاصل کرتے ہیں تاکہ یہ بڑا ہو کر کیا بنے، کوئی ڈاکٹر بنے، کوئی انجینئر بنے، کوئی یہ میڈیکل فیلڈ کے اندر جائے، یا کوئی اچھا جو ہے یہ اس کا ہائی رینک کا آفیسر ہو. بچے کو ہم یہ سوچ کر تعلیم دلواتے ہیں. پھر جب وہ بڑا ہو جاتا ہے، وہ کوئی جاب کرتا ہے یا وہ کسی کمپنی کا مالک بنتا ہے، تو کیا کرتا ہے، وہ اس بات کے اندر سروائیو کر رہا ہوتا ہے. اور اگر ہم جو ہے وہ بہنوں کو دیکھتے ہیں تو کچھ ایسی ہوتی ہیں جو جاب کرتی ہیں، کچھ ایسی ہوتی ہیں جو گھر کے اندر سروائیو کر رہی ہوتی ہیں، جو گھر کو چلا رہی ہوتی ہیں، جنہوں نے گھر سنبھالا ہوتا ہے. ہمیں وہ نظر آتی ہے. ہاللیلویا. ایسا ہے، ایسا ہے نا. کرنا ہمیں کیا ہے، بتانے کا یہ مطلب ہے، ہم جہاں کہیں بھی فکس ہیں، ہم جو بھی کر رہے ہیں وہ ہم گھر کا کام کر رہے ہیں، کچن کا کام کر رہے ہیں، ہم جاب کر رہے ہیں، ہم بچے سنبھال رہے ہیں، ہم اسٹڈی کر رہے ہیں، ہم کوئی نوکری کر رہے ہیں، یا ہم کوئی کمپنی چلا رہے ہیں. اس بات کو اپنی زندگی کا مرکز بنا لیں کہ جو کرتے ہیں وہ خداوند کے لیے کرتے ہیں. ہاللیلویا. زوردار تانیہ خداوند کی بجائے. یہ بڑی بابرکت بات ہے. آپ ایک اس بات کو لے کر خداوند میں شادمانی کو حاصل کر سکتے ہیں. میرا جو آج کا پیغام ہے اس کا جو عنوان ہے نا، جو مضمون ہے، جو مدعا ہے، وہ ہے مسیح کے اندر اطمینان سے بھری ہوئی زندگی. ہمارا ٹاپک کیا ہے، پیغام کیا ہے؟ مسیح کے اندر اطمینان سے، تسلی سے. اور اگر میں اسے انگلش میں کر دوں تو ٹینشن فری لائف، فکروں سے آزاد زندگی کیسے بسر کر سکتے ہیں. ہاللیلویا. جو کام کرو جی سے کرو. ایسا نہیں ہے باس نے کہا یہ کرنا ہے، باس نے 10,000 دے دیا ہے کہ یہ لے کے آ جانا ہے، سامان آیا 7,000 کا اور باس کو بل چلا گیا 9,000 کا. ایسا تو نہیں ہوگا. جھانکنا ہے ہم نے اپنے اندر. کیا کرنا ہے؟ جھانکنا ہے. اگر ایسا ہو رہا ہے تو یاد رکھیں یہ ہم سنسیئر ہو کر کام نہیں کر رہے. یہ کام ہم خداوند کے لیے نہیں کر رہے. دھیان کریں کہ اگر آپ کو گھر کے اندر کوئی کام کہا گیا ہے تو ساتھ ساتھ کام بھی کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ گھر کا کام بھی ہو رہا ہے، روٹی بھی بن رہی ہے، سالن بھی بن رہا ہے، ہڈیاں بھی بن رہی ہے، اور کڑن بھی ساتھ ساتھ ہی نکل رہی ہے. غور کریں گے ایسا تو نہیں ہو رہا گھرانوں میں. اگر ایسا ہو رہا ہے تو میں آپ کو ریئل بتا رہا ہوں، گھروں کے اندر برکتوں کا ختم ہو جانا یہی وجہ ہے. غربت کے اندر ہم سروائیو کر رہے ہیں یہی وجہ ہے. کڑ کے ہم جو کام کر رہے ہیں یہی وجہ ہے. ہم ناکام ہیں، ہماری زندگی ناکام ہے. کیوں؟ نہ ہم اپنی آرگنائزیشن کے اندر کامیاب ہیں، نہ ہم اپنے گھر کے اندر کامیاب ہیں. ہمارا خداوند تو ہمیں کہتے ہیں
سے کرو اور یہ جان کر کرو کہ کیا کس کے لیے کرتے ہو؟ خداوند کے لیے کرتے ہو۔ تو جو ہم الٹا کر رہے ہیں تو ہم اس کو سیدھا کیوں نہیں کر لیتے؟ سیدھا کیسے ہوگا؟ جب گھر میں کام کہا جا رہا ہے چائے بنائے، تو زبور کیوں گاتے ہوئے ہم نہیں جا رہے چائے بنانے کے لیے؟ گیت گاتے ہوئے ہم خدا کا کام یہ سوچ کر ہم کیوں نہیں کر رہے کہ یہ کام میرے جو سپرد ہے یہ خداوند کی طرف سے کیا گیا ہے، مجھے اس کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے؟ حمد کرتے ہوئے کچن کے اندر یہ کام کیوں نہیں ہو رہے؟ جب ہمارے لبوں پر خداوند کی حمد کے گیت ہوں گے، شکر یہوہ دا ہی کرو شکر یہوہ دا، اور ساتھ ساتھ چینی ڈالی جا رہی ہوگی، ساتھ ساتھ پتی ڈالی جا رہی ہوگی، ساتھ ساتھ خداوند کی حمد ہو رہی ہوگی، تو یاد رکھیں کچن کے اندر کلام کے وسیلہ سے خدا کے برکت کا روح جنبش کر رہا ہوگا۔ یہ میں آپ کو ریل بتا رہا ہوں۔ جب ہم اپنی جاب کے اندر اگر بل 7,000 کا ہے تو ہم 7,000 کا ہی دیں گے، تو یاد رکھیں آپ خداوند کا کام کریں، خداوند آپ کا کام کرے گا، خدا آپ کو آپ کی جاب کے اوپر پراسپر کرے گا، خدا آپ کو جو آپ کی زندگی سے خداوند کی گواہی ظاہر ہو رہی ہے، خدا اس کی وسیلہ سے آپ کے لیے برکت کو قائم کرے گا۔ ہاللیلویا۔ ضرورت ہے خداوند کی۔ جو کام کرو جی سے کرو، اور یہ سوچ کر کرو کہ کس کے لیے کرتے ہو۔ یہ ترانہ بن جانا چاہیے ہماری زندگیوں کا، ہماری زندگیوں کا ترانہ بن جانا چاہیے۔ جیسے ہر ملک کا ایک اپنا ترانہ ہے، پاکستان کا ترانہ گایا جاتا ہے تو پہچان ہو جاتی ہے یہ پاکستانی، انڈیا کا گایا جاتا ہے تو یہ آیت ہماری پہچان بن جانی چاہیے۔ ہاللیلویا۔ اگر ہم سٹڈی کر رہے ہیں، ہم بچے ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں، تو ہمیں ایک سوچ بنا کر پڑھنا ہے کہ میں کس کے لیے پڑھ رہا ہوں؟ خداوند کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ ہاللیلویا۔ یہ جو بات کلیسیا کی ہو رہی ہے، یہ ایمانداروں کے اندر پولس بات کر رہے ہیں۔ اس بات کو بھی یاد رکھیں، کتے نہ ہے کہ کام ہوئے چوری چکاری دا تے کبو جی میں خداوند لے کر رہے ہیں، یہ سوچنا بنا لینا اندر، کیونکہ پولس جو کلام کر رہا ہے وہ کلیسیا کے ساتھ کر رہا ہے۔ کلیسیا کے اندر جو لوگ ہیں وہ خداوند کے لوگ ہیں، یہ یاد رکھیے گا، مقدس لوگ ہیں، خداوند کے برگزیدہ لوگ ہیں، خداوند کے لیے چنے گئے لوگ ہیں۔ ہاللیلویا۔ ایک حوالہ دیکھیں، امثال کی کتاب دیکھیں ذرا، امثال 14:28، امثال 14:28، ذرا غور سے سنیے گا، بڑی تسلی بخش بات ہے، بڑی اطمینان دہ بات ہے۔ 14واں باب، سوری ذرا اوپر 27 میں آتی ہے، نہیں 23 میں، سوری 23 میں آئی، 23 میں آئی، اسی 23 میں جی، غور سے پڑھیے، خدا کا کلام ہے، پڑھ دیتا ہوں، لکھا ہوا ہے ہر طرح کی محنت میں نفع ہے، پروفٹ ہے، گین ہی گین ہے، آئے گا ہی آئے گا، نقصان کچھ نہیں ہے، ہر طرح کی محنت۔ اب یہ محنت کچن کے اندر بھی ہے، اب یہ محنت جاب کے اندر بھی ہے، اور اب یہ محنت سٹڈی کے اندر بھی ہے، ٹھیک ہے؟ ہر طرح کی محنت میں نفع ہے، پر منہ کی باتوں میں محض محتاجی ہے، بے برکتی ہے۔ کام بھی کرنا ہے اور
ग्रैम्बलिंग भी है अंदर, कुड़ना भी है अंदर, कुड़ रहे हैं, बिटरनेस भी है, तलखी भी है अंदर। मैं ही नजर होना है या मैं ही नजर नहीं है ना काम लिया नहीं। अगर कामयाब होना है तो जो करते हैं, जो जिम्मेदारी है, उसे ये सोच कर करें कि आप किसके लिए करते हैं, खुदा के लिए करते हैं, तो ज़िंदगी में जलाल ही जलाल होगा, ज़िंदगी में बरकत ही बरकत होगी। आप पढ़ते हैं, फोकस करें, आप खुदावंद के लिए पढ़ते हैं। आप जॉब करते हैं, आप फोकस करें, आप खुदावंद के लिए करते हैं। आप घर के अंदर हैं, आप ये सोचकर घर संभालें कि आप खुदावंद के लिए कर रहे हैं। जब आप ये सोचकर करेंगे तो शुक्रगुजारी की हम्द के गीत खुद जारी होंगे। काम करते हुए शुक्र यहोवा दाई करो करो शुक्र यहोवा दा। पढ़ते हुए जहन के अंदर ज़बूर चल रहा होगा, शुक्र करो तुसी ओदा जेड़ा है खुदावंदा खुदा। स्टडी खुद ब खुद अंदर चले। क्यों? जो जिंदगी आप रखते हैं, इस जिंदगी के अंदर एक जिंदगी है, और वो जिंदगी कौन है जानते हैं? यीशु मसीह है वो जिंदगी। जब आप उस जिंदगी से काम लेते हैं, जब आप उस जिंदगी का काम करते हैं, तो बरकत आपके गिर्द खुद कायम रहेगी। सो इसके लिए हमें करना क्या होगा? इसके लिए हमें अपनी नेचर को, हमें अपने आप को, हमें अपने वर्ड्स को चेंज करना होगा। अगर हम चिढ़ते हैं तो हमें अपनी तबीयत को बहाल करना होगा। कलाम में क्या लिखा है? वैसा ही मिजाज रखो जैसा तुम्हारे मसीह खुदावंद का है। हालेलुया। कैसा मिजाज था? सलीब पर उन्होंने उसे लटकाया हुआ है कीलों से, कांटों का ताज। फिर भी वो बाप से कहते हैं कि ऐ बाप, इनको क्या कर, माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। हालेलुया। तो सानू कोई कह के जाए तो जाए कितना? कितना फर्क है मसीह के मिजाज में और हमारे मिजाज में, है कि नहीं? जो करते हो ये सोचकर करो कि किसके लिए करते हो। मिजाज खुद बदल जाएंगे, क्योंकि खुदा का कलाम बदलता नहीं है, वो बदल के रख देता है। आज तक दुनिया कहती है कलाम बदल गया, नहीं, वो नहीं बदलता, वो सामने वाले को जरूर बदल देता है। हालेलुया। जोरदार तनिया खुदाओं के जलाल के लिए जोरदार तनिया। ये मैं आपको बरकत के राज दे रहा हूँ। दो बातें हमें अपनी जिंदगी के अंदर रखनी है। ये बड़ा शॉर्ट एंड स्वीट सा मैसेज है, पैगाम है। मैं इस ईमान से मामूर हूँ कि अगर आप इस पर अमल कर लेंगे, अगर आप ऑनेस्ट हो जाएंगे अपने अपने प्रोफेशन के अंदर, अपने अपने घर के अंदर, अपनी अपनी जॉब के अंदर, अपनी अपनी स्टडी के अंदर, तो उसके बाद रिवॉर्ड क्या है हमारे लिए जब हम ये सब करेंगे। दो बातें हमने हमेशा याद रखनी है। पहली बात क्या है कि हमें ताबेदार बनकर जिंदगी बसर करनी है। हालेलुया। हमें क्या बनकर जिंदगी बसर करनी है? ताबेदार बनकर। इफिसियों 4 बाब 28 है। दो बातें जल्दी से इनको देख लेते हैं। इफिसियों 4 बाब 28 है जी, गौर से देख ले। लिखा है चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे। चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, बल्कि अच्छा पेशा इख्तियार करके हाथों से मेहनत करे, ताकि मोहताज को देने के लिए उसके पास कुछ हो।
ताबेदार शागिर्द, ताबेदार बेटा, ताबेदार कलीसिया बनना है हमें। अगर आज तक हम चोरी कर रहे थे किसी चीज के अंदर भी, चोरी जरूरी नहीं है पैसे की होती है, चोरी वक्त की भी होती है, चोरी अनाज की भी होती है, चोरी बहुत सी किस्म की होती है, काम चोरी भी होती है। अगर आज तक हम खुदा के वक्त की चोरी कर रहे थे, अगर आज तक हम अपनी जॉब के वक्त की चोरी कर रहे थे, अगर आज तक हम अपनी जिम्मेदारियों की चोरी कर रहे थे, तो क्या लिखा है? चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे। ताबेदार कलीसिया, ताबेदार बेटा, ताबेदार बेटी, ताबेदार नौकर, ताबेदार मालिक बन जाए तो खुदा आपकी जिंदगी में कसरत की बरकत को जारी कर देगा। हालेलुया। हम्द के ज़बूर अपने अंदर भर लें। वो 1999 2000 की बात है, जब हम छोटे होते थे, हम कोई कैसेट नया आता था, हमें अच्छी लगती थी, तो हम पता क्या करते थे, हम कैसेट वाले के पास जाते थे, उससे वो कैसेट परचेज करके उससे कहते थे, यार जो खाली कैसेट होता है ना, ये उसके अंदर भर दो, ताकि अगर हमारा एक कैसेट खराब हो जाए तो हम दूसरे से कोई भी गाने या गज़लें सुन सकें। हम ऐसा करते थे। तो इसके लिए हमें क्या करना है? खाली करना पड़ेगा अपने आप। चोरी करने वाला फिर चोरी। हम्द के गीत भर लें अपने अंदर, हम्द की बातें भर लें अपने अंदर, शादमानी के गीत अंदर जारी होने दें। हमारा जो मान है वो क्या है? मसीह के अंदर इत्मीनान से भरी हुई जिंदगी। आप जो करते हैं ये सोच के करें कि ये खुदावंद के लिए आपके अंदर इत्मीनान कायम रहे। हालेलुया। फिर हम ताबेदार बेटे, ताबेदार कलीसिया, ताबेदार बेटी, ताबेदार माँ बाप, ताबेदार नौकर, ताबेदार मालिक होंगे। हालेलुया। दूसरी और आखिरी बात, अपनी जिंदगी का जो आपका जो मकसद है, मरकज है ना, वो यीशु को बनाना है। क्या कर लें? अपनी जिंदगी का मरकज किसको बनाए? यीशु को बनाए। यूहन्ना 14वां बाब 23 में है, जल्दी से हम देखेंगे, अभी हम पैगाम वाइंड अप करने जा रहे हैं। यूहन्ना 14वां बाब 23 में है जी, पढ़ देता हूँ। लिखा है, यीशु ने जवाब में उससे कहा कि अगर कोई मुझसे मोहब्बत रखे तो वो मेरे कलाम पर अमल करेगा, और मेरा बाप उससे मोहब्बत रखेगा, और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ सुकूनत करेंगे। 24 में जरा निकाल आगे वो करके लिखा है, जो मुझसे मोहब्बत नहीं रखता वो मेरे कलाम पर अमल नहीं करता, और जो कलाम तुम सुनते हो वो मेरा नहीं बल्कि बाप का है जिसने मुझे भेजा है। दूसरी बात, जिंदगी का मरकज यीशु को बनाए। यीशु क्या कहता है कि सिर्फ और सिर्फ मेरे कलाम पर क्या करो? अमल करो। अमल क्या है? बाज आ जाए हर तरह की चीज, निकल आए हर तरह की चीज से, और किस चीज को अपने अंदर भरें कि हम जो करते हैं किसके लिए करते हैं? खुदावंद के लिए। बोले, हम जो करते हैं, शाबाश बहने बोले, हम जो करते हैं खुदावंद के लिए करते हैं। जब हम ये कर लेंगे तो इसका कंक्लूजन ले लें, पैगाम का हासिल ले लें हम, कि जब आप ये सब कुछ करेंगे तो आपके पास हासिल क्या है? 24 में है, कुलसियों 24 में है, 3रा बाब। अब मैं आपको, जब आप ये सब कुछ करेंगे, जब आप ये जिंदगी जमीन पर बसर करके आसमान पर जाएंगे,
تو یہ سب کچھ کرنے سے آپ کی جسمانی ترقی بھی ہو رہی ہے اور آپ کی روحانی ترقی بھی ہو رہی ہے، آپ ایک کامیاب گھرانہ بھی ہیں، آپ ایک کامیاب شاگرد بھی ہیں اور آپ ایک کامیاب مالک بھی ہیں۔ یہ یاد رکھیے گا، جب آپ کی زندگی میں یہ کام ہو رہا ہے تو اس کے بعد آسمان پر آپ کے لیے ریوارڈ کیا لکھا ہے، کیونکہ تم جانتے ہو کہ خداوند کی طرف سے اس کے بدلہ میں تم کو میراث ملے گی۔ تم خداوند مسیح کی خدمت کرتے ہو، کیونکہ جو برا کرتا ہے وہ اپنے برائی کا بدلہ پائے گا، وہاں کسی کی طرفداری نہیں ہوگی۔ ہاللیلویہ، زوردار تالیاں خداوند کے لیے بجاتے ہیں۔ صرف ایک آیت ہم نے اپنی زندگی کا مرکز آج بنا کے یہاں سے جانا ہے، کیا؟ جو کام کرنا ہے خداوند کے لیے کرنا ہے، اسٹڈی کرنی ہے تو خداوند کے لیے، کامیاب گھرانہ بنانا ہے تو خداوند کے لیے، کامیاب مالک بننا ہے تو خداوند کے لیے، کامیاب نوکر بننا ہے تو خداوند کے لیے، تاکہ ہماری روحانی ترقی بھی اس کے ساتھ ساتھ ہو۔ ہاللیلویہ۔ اگر ہم آج تک کلیسیا کے وقت سے کام سے چوری کرتے تھے تو کیا ہم نے پڑھا تھا؟ چوری کرنے والا آئندہ کو چوری نہ کرے۔ اگر ہم اپنے کام پر کرتے تھے، اگر ہم اپنے گھر میں کرتے ہیں، اگر ہم اپنی ذمہ داریوں میں کرتے ہیں تو آج سے نہیں کرنی، تابعدار شاگرد بن کر زندگی کو بسر کرنا ہے۔ سو آئے اپنے قدموں پہ کھڑے ہو، آنکھوں کو بند کر لیں اور اس کلام کے لیے خدا کے حضور سے شکر گزاری کریں۔ ہاللیلویہ۔ میں نہیں جانتا کس کے انر میں، کس کے اندر کیا ہے، کس کے اندر کیا بات ہے، کیا خوبی ہے، کیا کمزوری ہے، لیکن آپ کا خداوند سب کچھ جانتا ہے۔ آپ کے خداوند کی آنکھیں پاتال تک جاتی ہیں، وہ زمین